السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو سنن ترمذی کی ایک صحیح روایت سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سواری پر سوار تھے۔ آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی اپنے پیچھے سواری پر سوار کر لیے۔ اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور بعض باتوں کی وصیت اور نصیحت فرمائی۔ فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچہ، اے غلام۔ غلام اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو۔ اے بچہ، میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، ان باتوں کو تم یاد رکھو، ان باتوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کے احکام کی پاسداری کرو۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان چیزوں کو کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ کیا ہوگا؟ یحفظک، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے جسم و جان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے والدین کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، تم اللہ کو مدد کے اعتبار سے اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر چھن تیری مدد فرمائے گا۔ اگر تم اللہ کے احکام کی پاسداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ڈگر ڈگر مدد فرمائے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد فرمائی، تم نے اللہ کا کام مانا، اللہ کے حکام کی پاسداری کی، ینصرکم، تو اللہ رب العالمین تیری مدد فرمائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تم کو مانگنا ہو، مطالبہ کرنا ہو، اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرو، وہی تنے تنہا حاجت روا ہے، ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مانگو، سوال کرو، مدد مانگو تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ اگر تم کو کسی چیز کی کرنے پر اللہ تعالیٰ اگر مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، وہی مشکل کشا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا تنہا تنہا اللہ رب العالمین ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، وہی نفع نقصان کا تنہا تنہا مالک ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بچہ عبداللہ بن عباس سنو، اگر ساری کی ساری دنیا تجھے فائدہ پہنچانے کے در پہ ہو جائے اور سارے لوگ مل کر کے تجھ کو فائدہ پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، تو ذرہ برابر بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر کے، بلکہ صرف انسان ہی نہیں، جنات اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں مل کر کے
تجھ کو ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے، گزند پہنچانا چاہے، تو ہرگز نقصان اور گزند نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی چاہے تو اس بھلائی کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بھلائی کرنا چاہے تو اس بھلائی کو روک دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ اور جنات کی جماعت ہو، دنیا کی ساری جماعت مل کر کے تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ نہ کوئی ولی، نہ بزرگ، نہ مقرب بندہ، نہ فرشتہ، چاہے جتنا قریب اللہ کے نزدیک ہو جائے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا ہی کوئی بھی نقصان تجھ کو نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر فرمایا ہے، تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ نہ جن نقصان پہنچا سکتا، نہ جادو، نہ ٹونے، نہ ٹوٹکے، نہ بھوت، نہ پریت، نہ نظر بد، کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنی تکلیف یا اتنا نقصان جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، ان باتوں پر عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کی تعلیم ان باتوں کی ضرور دیں، بچوں کو سکھائیں، بچپن ہی سے عقیدہ مضبوط کریں، عقیدے کی بیسک اور بنیادی باتیں ان کو اچھے انداز، اچھے اسلوب میں بتلائیں، سمجھائیں تاکہ عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر باقی رکھے، اپنے بچوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔